جب حضرت مریم علیہ السلام تنہا تھی، کمزور تھی، تکلیف میں تھی، تب بھی اللہ نے انہیں محنت کرنے کا حکم دیا، کھجور کا تنا ہلانے کا حکم دیا، کیونکہ اسلام مجبوری میں بھی انسان کو بے عمل رہنا نہیں سکھاتا۔ لیکن آج پاکستان میں دین، ثواب اور انسانیت کے نام پر ایسا کلچر بن رہا ہے جہاں کچھ لوگ غریب کو اٹھاتے کم ہیں، دکھاتے زیادہ ہیں، روٹی دی جاتی ہے کیمرے کے سامنے، مدد کی جاتی ہے برانڈنگ کے ساتھ، اور بھوک صرف پیٹ کی ضرورت نہیں رہتی، فنڈ ریزنگ کا سب سے پاورفل ٹول بن جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، یہ خدمت ہے یا پھر چیریٹی کے نام پر بزنس؟ پاکستان میں جب کوئی روتا ہے تو صرف اس کی آنکھ سے آنسو نہیں گرتے، بلکہ کسی اور کے لیے اپرچونٹی بھی جنم لیتی ہے۔ جب کوئی ماں اپنے بچے کے علاج کے لیے مدد مانگتی ہے، جب کوئی بزرگ راشن کے لیے لائن میں کھڑا ہوتا ہے، جب کوئی مجبور آدمی کیمرے کے سامنے اپنی کہانی سناتا ہے، تو عام انسان کا دل پگھل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے پاکستان کی سب سے پاورفل چیز کا آغاز، چیریٹی، ایک ایسا نظام جو لوگوں کے ایمان سے چلتا ہے، اللہ کے نام پر، ثواب کے نام پر اور انسانیت کے نام پر۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہر چیریٹی واقعی میں چیریٹی ہوتی ہے، یا پھر اس ملک میں درد، غربت اور بھوک کو ایک پروڈکٹ بنا دیا گیا ہے؟ ایسا پروڈکٹ جو کیمرے پر اچھا دکھتا ہے، جس پر ایموشنل میوزک چل سکتا ہے، جس پر ڈونیشن نکل سکتی ہے، جس پر لائکس آ سکتے ہیں، جس سے امیج بن سکتی ہے، جس سے پاور مل سکتی ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ انسانیت مدد سے نکل کر بزنس ماڈل بن جاتی ہے۔ پاکستان میں لوگ چیریٹی بہت کرتے ہیں۔ رپورٹس میں اینول گیونگ کا اسٹیمیٹ 800 بلین کے قریب بتایا گیا ہے۔ 800 بلین! سوچئے، اگر کسی ملک میں اتنا پیسہ گھوم رہا ہو، یا تو اس ملک کی تقدیر بدل جانی چاہیے، یا پھر ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ اتنا پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ کیونکہ اگر اتنا پیسہ دینے کے باوجود بھوک ویسی کی ویسی ہے، ریشن ڈرائیوز ہر سال اور زیادہ ہو رہی ہے، اپیلز ہر سال اور زیادہ ہو رہی ہے، تو مسئلہ صرف غربت کا نہیں، سسٹم کا بھی ہے۔ چیریٹی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان کو سنبھالنا، اس کی مدد کرنا، اسے کھڑا کرنا، اس کی ڈگنیٹی بچانا۔ لیکن پاکستان میں کئی جگہ چیریٹی کا ماڈل کچھ اور لگتا ہے۔ یہاں پرابلم سالو کرنے سے زیادہ پرابلم کو ویزیبل رکھنا یوزفل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں درد نظر آتا ہے وہاں ڈونیشن آتی ہے، جہاں آنسو نظر آتے ہیں وہاں سمپتھی آتی ہے، جہاں کیمرہ چل رہا ہوتا ہے وہاں ٹرسٹ زیادہ تیز بکتا ہے، اور جب ٹرسٹ تیز بننے لگے تو ایکسپلویٹیشن بھی تیز ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں چیریٹی صرف کی نہیں جاتی، پروڈیوس بھی کی جاتی ہے۔ سین سیٹ ہوتا ہے، بھوک دکھائی جاتی ہے، ویک بیک گراؤنڈ میوزک لگتا ہے، ایک بچے کا کلوز اپ اور ایک ماں کی ٹوٹی ہوئی آواز۔ صرف 500 روپے کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کتنا پیسہ کلیکٹ ہوا، کتنا ایکچوئل نیڈی تک گیا، کتنا ایڈمن میں گیا، کتنا مارکیٹنگ میں لگا۔ ہم ایموشنل پروف پر یقین کر لیتے ہیں، مگر ڈاکومنٹری پروف نہیں مانگتے۔ اور جہاں سوال مر جائے وہاں مس یوز پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ایشو نیا نہیں، ایشو امیجنری نہیں، ایشو ریئل ہے۔ لیکن یہاں ایک اور لیئر ہے۔ سب سے ڈینجرس فراڈ وہ نہیں ہوتا جو اندھیرے میں ہوتا ہے، سب سے ڈینجرس فراڈ وہ ہوتا ہے جو نیکی کی روشنی میں ہوتا ہے۔ کیونکہ برے آدمی سے لوگ ویسے ہی بچ کر رہتے ہیں، مگر جو خود کو ہیلپر، سیویئر یا پبلک سرونٹ بنا کر پیش کرے، اس پر لوگ سوال کم کرتے ہیں۔ پبلک امیج بنتی ہے، ٹی وی شو پر بلایا جاتا ہے، رمضان ٹرانسمیشن میں سیٹ ملتی ہے، مارننگ شو میں سٹوری سنائی جاتی ہے، ہیرو بنایا جاتا ہے، اور پھر عوام سمجھنے لگتی ہے کہ شاید یہ بندہ سچ میں فرشتہ ہے۔ لیکن سکرین پر جو نظر آتا ہے وہ پوری سچائی نہیں ہوتی۔ جون 2024 میں FIA نے کراچی ایئرپورٹ پر سارم برنی کو ایک کیس میں اریسٹ کیا تھا، جو آفیشیل رپورٹ کے مطابق انلیگل اڈاپشن اور چائلڈ ٹریفکنگ الیگیشن سے ریلیٹڈ تھا۔ لیکن اس کیس نے ایک بات بہت زور سے سامنے لا دی، پبلک امیج اور لیگل ریالٹی ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہاں کسی ایک شخص کی بات نہیں، یہاں پورے ماڈل کی بات ہو رہی ہے۔ ایسا ماڈل جہاں انسان کی بے بسی کو فنڈ ریزنگ ایسٹ بنا دیا جاتا ہے، جہاں بینیفیشری کو ایک ہیومن بینگ کم
اور کمپین مٹیریل زیادہ لگنے لگتا ہے، جہاں ڈگنیٹی سے زیادہ ویزیبلٹی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ روڈ پر دسترخوان لگتا ہے، کیمرہ چلتا ہے، ڈرون شوٹ لیا جاتا ہے، لائن دکھائی جاتی ہے، کراؤڈ دکھایا جاتا ہے، کمنٹس بھر جاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ اصلی ہیرو ہو، اللہ آپ کو اور دے۔ لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اس لائن میں کھڑے ہوئے لوگوں کی عزت کا کیا ہوا۔ کسی کو روٹی مل گئی ٹھیک، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ڈپینڈنسی کم ہوئی، کیا اس کی انکم کا مسئلہ حل ہوا، کیا اس کا بچہ اسکول گیا، کیا اس کی ہیلتھ سیکیور ہے، کیا اسے سسٹم سے نکال کر اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا ہے، یا پھر اس کے بھوک کو اگلے فنڈ ریزر تک زندہ رکھا گیا۔ یہیں پر اصل فرق پڑتا ہے چیریٹی اور چیریٹی بزنس۔ چیریٹی وہ ہے جو انسان کو لائن سے نکالے، چیریٹی بزنس وہ ہے جو لائن کو لمبا رکھے۔ چیریٹی وہ ہے جو عزت بچائے، چیریٹی بزنس وہ ہے جو مجبوری دکھائے، چیریٹی وہ ہے جو سولوشن بنائے، چیریٹی بزنس وہ ہے جو پرابلم کو ریپیٹیبل بنائے۔ اور پاکستان میں درد اتنا زیادہ ہے کہ یہ ماڈل بہت آسانی سے چل سکتا ہے، کیونکہ اس ملک میں ڈونر ایموشنل ہے، بینیفیشری ڈسپریٹ ہے، اور ریگولیشن ہمیشہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے۔ اسی لیے سوشل میڈیا نے اس گیم کو اور ڈینجرس بنا دیا ہے۔ اب جس کا کنٹینٹ بہتر ہے اس کی کریڈیبلٹی بھی بہتر محسوس ہوتی ہے، جس کا تھمبنیل اسٹرانگ ہے اس پر ٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے، جس کا باس زیادہ ویزیبل ہے اس کی آرگنائزیشن زیادہ پاورفل لگتی ہے۔ یعنی گورننس پیچھے چلی گئی، برانڈنگ آگے آ گئی، آڈٹ بورنگ لگتا ہے، اسٹوری انٹرسٹنگ لگتی ہے، اینول رپورٹ کوئی نہیں دیکھتا، ایک ایموشنل ریل سب دیکھ لیتے ہیں، اور اسی طرح خدمت کا نظام آہستہ آہستہ پرسنالٹی کٹس میں بدل جاتا ہے۔ باس سینٹر میں ہوتا ہے، کیمرہ اس پر ہوتا ہے، بینیفیشری بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشن اس کے نام پر چلتی ہے، اور پبلک اس کے چہرے پر بھروسہ کرتی ہے۔ لیکن ہم ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں، انسٹیٹیوشن سٹرونگ ہے یا صرف چہرہ؟ امپیکٹ میئربل ہے یا صرف ویزیبل؟ مدد سسٹینیبل ہے یا صرف سیزنل؟ آج بھی پاکستان میں ایسے ادارے موجود ہیں جو حقیقت میں کام کر رہے ہیں، ہیلتھ، ایجوکیشن اور ویلفیئر میں ریئل امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں۔ یعنی پورے سیکٹر کو ایک ہی رنگ سے پینٹ کرنا غلط ہوگا، لیکن دوسری طرف بھی اتنا سب کچھ کہہ دینا کہ سب ٹھیک ہے اتنا کافی نہیں۔ جہاں پیسہ، صدقہ، زکات اور پبلک ٹرسٹ ہو وہاں اکاؤنٹیبلٹی لازمی ہے، کیونکہ اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو سب سے پہلے نقصان صرف ڈونر کا نہیں ہوگا، اصل نیڈی کا ہوگا۔ اس کا کیس ڈاؤٹفل لگنے لگے گا، اس کی اپیل فیک سمجھی جائے گی، اس کا درد سسپیشیس لگنے لگے گا۔ یعنی سکیم صرف پیسہ نہیں کھاتا، ٹرسٹ بھی کھا جاتا ہے، اور جب ٹرسٹ مر جائے تو سوسائٹی کا سب سے خوبصورت حصہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے سوال یہ نہیں کہ چیریٹی بری ہے، سوال یہ ہے کہ چیریٹی کا ماڈل کیسا ہے؟ کیا وہ انسان کو خود مختار بنا رہا ہے یا اسے پرماننٹ بینیفیشری بنا رہا ہے؟ کیا وہ ڈگنیٹی پروٹیکٹ کر رہا ہے یا مجبوری کو مارکیٹنگ کر رہا ہے؟ کیا وہ امپیکٹ میئر کر رہا ہے یا صرف امپریشن کاؤنٹ کر رہا ہے؟ کیا وہ خدمت کر رہا ہے یا خدمت کا سین کریٹ کر رہا ہے؟ پاکستان میں لوگ صرف پیسہ نہیں دیتے، وہ اپنا یقین دیتے ہیں، اور جب یقین کا حساب نہ ہو تو انسانیت کے نام پر سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ پھر روٹی بھی بکتی ہے، بھوک بھی بکتی ہے، آنسو بھی بکتے ہیں، اور کبھی کبھی انسانیت کا نام بھی۔ تو اگلی بار اگر آپ کسی چیریٹی کمپین کو دیکھیں تو یہ مت پوچھئے کتنا درد ہے، بلکہ یہ پوچھئے کہ اس درد میں کتنی حقیقت ہے۔ صرف یہ مت دیکھیے کہ کس نے کھانا بانٹا، یہ بھی دیکھیے کس نے سسٹم بنایا۔ صرف یہ مت سوچئے کہ کس نے ویڈیو اچھی بنائی، یہ بھی سوچئے کہ کس نے انسان کی عزت بچائی، کیونکہ پاکستان میں چیریٹی کی ضرورت جتنی ریئل ہے اتنا ہی اس کا مس یوز کا بھی خطرہ زیادہ ہے۔ اور شاید سب سے انکمفرٹیبل سوال اب بھی وہی ہے، کیا ہم واقعی میں غربت کو کم کر رہے ہیں، یا پھر غربت کو اتنا یوزفل بنا چکے ہیں کہ اگر اس کو ختم کرنا چاہیں تو بہت سے لوگوں کے لیے نقصان بن جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا چیریٹی پاکستان میں واقعی ضرورت مندوں تک پہنچائی جاتی ہے؟ اگر آپ کسی ایسے ادارے کو جانتے ہیں تو ان کا نام کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ انشاءاللہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ.